الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کئی نشستوں سے جس باب کے مطالعے کو ہم نے یہاں موضوع بنایا ہوا ہے اس کا عنوان ہے کہ علماء اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور اہل فضل ہیں ان کی توقیر و تعظیم کرنا، ان کو دوسروں پر مقدم رکھنا، ان کی مجلسوں کے مرتبے کو بلند کرنا اور ان کی جو فضیلت ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اس کو ظاہر کرنا۔ آج ہم ایک ہی روایت ہی پڑھ پائیں گے اور وہ روایت بہت اہم ہے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات گویا ہمارے تزکیے کے لیے، ہماری نجات اخروی کے لیے بہت کافی ہے، لیکن یہ جو روایت آج ہم پڑھیں گے وہ ایک حوالے سے ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، اس کو سمجھنا بہت مفید ہے۔ سیدنا عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور پھر وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہم میں جو چھوٹے ہیں ان پر رحمت و شفقت نہیں کرتا، ویعرف شرف کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کے شرف کو پہچانتا نہیں، اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق ادا نہیں کرتا یا اس کا حق نہیں پہچانتا۔ دیکھیے، یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی گئی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کے تقریباً تمام نارمز اور تمام آداب اب مغرب والے طے کرتے ہیں۔ یعنی وہ باتیں جو ہم کہا کرتے تھے کہ مغرب میں یہ ہوتا ہے، مغرب میں یہ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں ہمارے اپنے گھر آنگن میں آہستہ 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 غیر محسوس طریقے پر سرایت کر جا رہی ہیں۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب اب ہمارا کوئی غیر نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مغرب نے یہ کیا، مغرب نے وہ کیا، یا مغرب کے یہ اثرات ہیں، تو یہ وہ اثرات ہیں جو ہم صبح و شام اپنے وجود میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے ارد گرد لوگوں میں محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہماری تہذیب اور مغربی تہذیب ایسینشلی مختلف ہے، اپنے ایسنس میں مختلف ہے۔ فارملی بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سواریاں استعمال کرتے تھے وہ وہی تھیں جو اس زمانے کے مشرک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من جملہ لباس وہی تھا جو اس زمانے کے مشرک پہنتے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کے مذہبی معاملات تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ تمیز پیدا کی۔ تو ایک تو مغرب کا تاثر ہم پر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ مغرب والوں نے تمام ایجادات کی، انہوں نے جو ہے وہ انجن بنایا، اسٹیم انجن بنایا، انہوں نے جو ہے ٹرین بنائی، وہ ہمارے ہاں آ گئی۔ پھر جو کچھ بھی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کے بعد جناب گاڑی ہے، اس کے بعد ٹرین ہے، بلٹ ٹرین ہے، اس کے بعد جہاز ہیں، اس کے بعد ہماری روزمرہ کے گیجٹس ہیں، موبائل ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں ہے، لیپ ٹاپ، اور جناب اس طریقے سے ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کا یہ ظاہری بات ہے کہ اس میں ہم مغرب کے بالکل فالوور ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ہم میں اور مغرب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ سمجھنا بھی ہماری سادہ لوحی ہوگی کہ اگر ہم مغرب والوں کی ایجادات استعمال کریں گے اور تو ہم بس وہ ایجادات لے لیں گے اور اس کے ساتھ جو اقدار آ رہی ہیں وہ نہیں لیں گے۔ یہ سادہ لوحی کی بات ہے کہ بس اصل میں تو مغرب سے ہمیں جو ڈرنا ہے نا، اور مغرب سے ہمیں جس چیز سے بچنا ہے وہ اس کا ویلیو سسٹم ہے،
ٹھیک ہے نا جی، وہاں بڑی فحاشی ہو گئی ہے جی، وہاں یہ ہو گیا ہے، والدین کا اکرام نہیں ہے، بچوں سے تعلق نہیں ہے، اور جناب بدکاری عام ہو گئی ہے، شراب پینا لوگوں نے شروع کر دی ہے. بس یہ گندی باتیں ہیں. تو ان گندی باتوں سے ہم بچ جائیں. باقی تو ان کی جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ بلکہ ہمارا ہی ترکہ ہے، اور وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور بس ہم وہ استعمال کریں گے اور اس ٹیکنالوجی کے مضر اثرات سے بالکل صاف بچ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات ناممکن ہے. اور یہ کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی صوفی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ بات خود مغرب ہی کے جو بڑے بڑے تھیورسٹ ہیں، جو ٹیکنالوجی پر جنہوں نے بہت گہری تحقیق کی ہے، اس کے نفسیاتی اثرات، اس کے سماجی اثرات پر انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ خود بتا رہے ہیں، یعنی اس مغرب کے اپنے آدمی کو بتا رہے ہیں کہ ان ٹیکنالوجیز کے استعمال سے تم کتنا بدل گئے ہو. اور ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، بہت ایک اصطلاح ان کے ہاں 30 40 50 سال سے چل رہی ہے، اور وہ اصطلاح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن، کہ یہ ڈی ہیومنائز کر رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی تمہیں ڈی ہیومنائز کر رہی ہے، مغرب کے آدمی کو بھی کر رہی ہے اور ہمیں بھی کر رہی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اس میں سے پاک صاف چیز لے لیں گے اور گندی گندی باتیں اس کو تھو کر دیں گے، یہ ممکن نہیں. موبائل فون مجھے کرپٹ کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسمارٹ فون جس کی جیب میں ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے مضر اثرات کتنے ہیں. انسانوں سے ہمارا اب کتنا تعلق رہ گیا ہے. جب ہم یعنی آپ دیکھیے نا، بھائی مل رہے ہیں، بھائی پتہ لگے گا جی سال کے سال عید میں بھائی ملتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، بھائیوں کی فیملیاں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں کہیں، تو وہ سلام دعا ہوگی، تھوڑی بہت ایک دو باتیں ہوں گی، وہ گپ لگے گی. اس کے بعد سب لوگ اپنا اپنا موبائل نکال کے میسج پڑھیں گے، اس کے جوابات دیں گے یا اس پر چیزیں پڑھنا شروع کر دیں گے. یعنی یہ دیکھ لینا، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ 2 گھنٹے اگر سگے بھائی یا باپ بیٹا بھی بیٹھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں مکالمہ 10-15 منٹ سے زیادہ نہ ہو. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کوئی دینی اثر نہیں ہے؟ یہ کوئی مضر بات نہیں ہے؟ لیکن بہرحال چھوڑ دیں اس کو، یہ لمبی بات ہے. کچھ اور چیزیں ہیں جو بالکل ویلیوز والی ہیں، جو اقداری ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مغرب میں اور ہم میں جوہری فرق ہے. اس میں نے عرض کیا تھا ایک حیا ہے، اور ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں فرق مراتب، ایک ہائرارکی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ گویا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری مسلم معاشرت جو ہے اس کا یہ اصول ہے، اس کا اصول موضوع ہے، اس کا یہ گولڈن رول ہے، اس کا یہ گائیڈنگ پرنسپل ہے. بس یہ اتنی سی بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم میں اور مغرب میں فرق کیا ہے اور ہمیں کس چیز پر کھڑا ہونا ہے. اور مغرب سے ہم متاثر لازماً ہوں گے، متاثر نہ ہونا غیر فطری ہے. جو ان کا گرینجر ہے، جو ان کی کچھ شخصی عظمتیں بھی ہیں، وہ ہمیں ظاہری بات ہے مرغوب کرتی ہیں. لیکن اقدار کی سطح پر اگر ہم نے ان کی قدروں کو اپنا لیا تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے سروائیول کا کوئی موقع نہیں. تو یہ جو روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لیس منا، ایک تو اس ایکسپریشن پہ غور کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایسی چیزوں میں فرماتے تھے جو آپ کے نزدیک بالکل ناقابل قبول ہوتی تھی. ظاہر بات ہے مسلمان ہے، اس میں کوتاہیاں اور ہو سکتی ہیں، نماز میں سستی ہو گئی، کچھ اور معاملات ہو گئے، کچھ اور جو ہے بد نظری کے معاملات ہو گئے، کچھ اور کوتاہی ہو گئی، ہو جاتے ہیں، انسانوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں بظاہر اگر آپ اس کو لٹرل اور لیگل معنوں میں لینے لگیں تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اسی لیے علماء نے اس کو ڈائلیوٹ کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لیس منا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مطلب کیا ہے کہ ملت، اس کا تو مطلب بظاہر یہ لگتا ہے نا کہ ملت سے خارج ہو گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس طرح کی چونکہ عبادتوں کو لوگوں نے اسکینڈلائز کیا اور اس سے برے برے نتائج نکالے، تو اس وجہ سے پھر ہمارے علماء نے کہا کہ بھائی نہیں، اس کو اس طرح نہ کہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. لیس فی طریقنا، لیس فی سبیلنا، لیس فی اسوتنا، یہ ہمارے طریقے پر، ہمارے راستے پر، ہمارے اسوے پر نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو بڑوں کے شرف کو نہ پہچانے. اب ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے جو تہذیب پیدا کی اس میں اس کی کتنی اہمیت ہے. اور دیکھیے کنٹراسٹ سے باتیں سامنے آتی ہیں. وہ جو عربی میں کہتے ہیں نا وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ کہ ضد سے چیزوں کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اس سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اور پھر میں عرض کرتا ہوں جب ہم کہتے ہیں مغرب تو وہ مغرب اب ہمارے اندر ہے لیکن وہ آیا وہاں سے, وہ اقدار وہاں سے آئی ہیں. چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ انتہائی محبت و شفقت کا معاملہ کرتے تھے. آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ محبوب رب العالمین ہیں, آپ کا اسٹیچر مخلوق میں اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ آپ کا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے نوازوں کے کیسے لاڈ اٹھاتے تھے, کیسے وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں, رسول اللہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یعنی ہم تو کتنے باوقار لوگ بن گئے نا, تھوڑا سا مذہبی آدمی ہوتا ہے وہ بہت باوقار بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو گود میں اٹھا کے لیے پھر رہے ہیں اور نماز میں گود میں اٹھا کے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ کتنی غیر معمولی بات ہے. بچوں پر سے آپ کا گزر ہو رہا ہے تو آپ بچوں کو خود سے آگے بڑھ کے سلام کر رہے ہیں. یعنی اس کا انتظار نہیں کر رہے کہ بچے آپ کو پہچان کے آپ کو سلام کریں. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں. پھر رسول اللہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ جو ہیں وہ کہیں مجلس میں ہیں اور آپ کے سامنے کوئی موسم کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تھا تو آپ اس کو سونگتے تھے اور محفل میں جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور وہ مشہور روایتیں ہیں نا, کئی روایتیں ہیں اس مضمون کی کہ ایک بدو جو ہے وہ سردار آیا اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کو چوم رہے ہیں. سیدنا حسن یا سیدنا حسین تھے, ان کا بوسہ لے رہے ہیں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. ان کو لگا کہ جیسے یہ کوئی ہماری جو ایک میل شوونزم ہوتا ہے نا اور ایک میشوازم جس کو کہا جاتا ہے اس کے خلاف ہے, مردانگی کے خلاف ہے. ان کے عربوں کے یہ تصورات تھے. تو انہوں نے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے تو انہوں نے کہا کہ اتنے بچے ہیں, 10 یا 12 بچے ہیں, میں نے تو کبھی اپنے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ رحمت نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں, مجبوری ہے, تمہارا مزاج ایسا جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے. تو بچوں کے ساتھ محبت. اور آپ دیکھیے کہ ویسٹ نے اور ویسٹ کے اثر سے اب ہمارے ہاں بھی یہ ویلیوز آہستہ آہستہ آ رہی ہیں کہ اب بچے کیا ہیں, بچوں کو لوگ دیکھتے ہیں کہ فریڈم کی راہ میں ایک ہرڈل ہے. ٹھیک ہے نا, فریڈم کی راہ میں ایک ہرڈل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں شادی اب ایک مشکل چیز ہے چونکہ شادی ایک لیگل کانٹریکٹ ہے آفیشل, اور اس کا ختم ہونا اس کی کاسٹ بہت زیادہ انہوں نے بنا دی. اچھا آپ کبھی غور کریں نا وہ کیوں بنا دی, لگتا ہے شاید اسی لیے بنائی تھی کہ تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اس چکر سے نکلیں. آپ کو معلوم ہے کبھی طلاق دینی پڑ جائے وہاں پہ تو آدھی جائیداد خاتون لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور طلاق بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. بس یہ آپ کہہ دیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ خراٹے بہت زور سے لیتا ہے تو اس پر آپ کو آرام سے ڈائیورس مل جائے گی, اور ملتی ہے. ہزاروں خواتین امریکہ میں ہر سال سوٹ فائل کرتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ خراٹے زیادہ لیتا ہے اور مجھے اس سے فراغت دلائی جائے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو ڈائیورس کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ آدھی جائیداد لے جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شادی بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے نا کہ شادی کرنے کیا, لیونگ ٹوگیدر. آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں اداکار اور اداکارہ ہیں وہ انہوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شادی کریں گے. وہ 15 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے, ان کے 2 بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب انہوں نے کچھ سوچا ہے, پتہ نہیں کیا ان کو نیکی ان پہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ اب سوچا ہے کہ بھئی اب شادی کر ہی لی جائے. تو اب یہ عام بات ہے نا وہاں پر. اور یہ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ پابندی ہے, یعنی شادی آپ کو باندھتی ہے نا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی شادی شدہ نہیں ہوتا, مجرد ہوتا ہے, نوجوانی میں چھڑا چھانٹ ہوتا ہے, ایڈونچرز بھی کر لیتے ہیں, ادھر ادھر مار دھاڑ بھی کر لیتے ہیں, دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک مقدس, جس کو قرآن مجید نے کہا نا میثاقاً غلیظا, اس میں بندھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہرحال ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بچے جو ہیں وہ بچے آپ کی فریڈم کو, خاص طور پہ ماں کی فریڈم کو بہت زیادہ کرٹیل کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بچے نہیں, شادی کر بھی لے نا تو بچہ پیدا کرنا تو ایک مسئلہ ہے نا کہ بھائی خاتون نے بھی کام کرنا ہے, خاتون نے بھی جاب کرنی ہے. اب وہ بچہ پالے گی کہ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے ڈے کیئر بھی آپ نے بنا دی ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ایک مصیبت ہے معاذ اللہ. اور آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو اب سو کالڈ ایلیٹ کلاس ہے
اس میں جیسے شادی ہوئی نہیں ہے تو جیسے پہلی ملاقات میں ہی طے ہو گیا ہے کہ بھائی 10 سال تک یا 5 سال تک ہمیں بچے نہیں چاہیے. یہ بات عام ہے اب, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہو کہ بھائی ابھی میرا بھی کیریئر ہے اور تمہیں بھی یہ مسئلے ہیں, تو ظاہر بات ہے میرے کیریئر کا کیا بنے گا, ٹھیک ہے نا. اور اب تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بھائی بچہ پیدا کرنے سے میرا فگر خراب ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اس سے میرے حقوق پامال ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے میں بچہ پیدا نہیں کروں گی. یہ میں عرض کر رہا ہوں, مغرب کی بات نہیں میں آپ سے عرض کر رہا. یہ مسلمانوں کے معاشرے میں اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے امتی مرد اور عورت, ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو بچوں سے محبت اور بچوں سے تعلق وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جی انسان دوستی بہت زیادہ, ہیومنزم ایک دجل مچایا ہوا ہے. تو وہ قوم جو ہر سال لاکھوں بچے مار دے, یعنی وہ جو ماں کے وومب میں بچہ پرورش پا رہا ہے 3 ہفتے کا, 4 ہفتے کا, 5 ہفتے کا, 6 ہفتے کا, وہ جان ہے کہ نہیں ہے. اور چلیں روایت ہماری کہتی ہے کہ 4 مہینے بعد روح پھونک دی جاتی ہے, اور ہماری روایت میں یہی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے کسی بہت ضروری وجہ سے ابورٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ بہت ضروری چیز کیا ہوگی کہ بھئی جان کو خطرہ ہے ماں کی, تو وہ بھی کیا ہے 4 مہینے سے پہلے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد ماں کو خطرہ بھی ہو تو ابورٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دین ہے نا. وہاں کیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, فرسٹ کوارٹر میں, دوسرے کوارٹر میں, تھرڈ کوارٹر میں, فورتھ کوارٹر میں. اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہاں اس وقت جو بہت بڑا آدمی ہے پیٹر سنگر, جو اینیمل رائٹس کا چیمپئن ہے, وہ کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ وومب کے اندر ہی مار سکتے ہیں بچہ. اس نے کہا پیدا ہونے کے بعد بھی 1-2 کوارٹر میں مار سکتے ہیں. یہ وہ کوئی مطلب چھوٹا آدمی نہیں ہے پیٹر سنگر, جس کو ان کا پتہ ہے, معلوم ہے وہ کون ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیوں, وہ کہتے ہیں یہ اصل میں تو بات کیا ہے کہ کانشیس بینگ نہیں ہے نا, سیلف کانشیس بینگ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک خاص ایج میں جا کے آدمی پراپرٹی خرید سکتا ہے. تو کہا کہ فل فلیج ہیومن بینگ وہ کب بنتا ہے, وہ ایک خاص ایج میں بنتا ہے. اس سے پہلے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو مارا جا سکتا ہے. تو یہ ہے بچوں کے ساتھ معاملہ جو وہاں پر کیا جا رہا ہے اور بے تحاشا کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم کہاں جائے گی کہ جس میں آپ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے جہاں پر مغربی تہذیب کی نحوست پہنچتی ہے وہاں بچے وبال بن جاتے ہیں. چائنا میں ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, پابندی لگا دی انہوں نے. اب مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, وہاں پر بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ایک بچہ, اب شاید 2 کی دوسرے کی اجازت دے دی انہوں نے, ایک بچہ آپ نے پیدا کرنا ہے تو پھر تو وہ الٹرا ساؤنڈ کراتی رہے گی خاتون, اور جب لڑکا ہوگا تو جنوا دے گی, ورنہ سب ضائع کر دے گی. یعنی کتنی لڑکیاں قتل ہو رہی ہیں, یعنی بچیاں قتل ہو رہی. قرآن مجید کہتا ہے نا کہ وہ کہیں گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو یہ جو 5-6 مہینے کی بچی ہے پیٹ میں, یہ کھڑی ہوگی نا. یعنی اس وقت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ پرانی بات ہو رہی ہے کوئی, کہ وہ جو کہا نا کہ وہ جو خاتون کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ بھائی مجھے کس گناہ کی پاداش میں مارا گیا. تو آج یہ یہاں قتل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ انڈیا میں کتنا ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی اتنی غربت ہے, اور آپ نے یہ بتا دیا کہ جناب اس طریقے سے ہے, اور بچے ایک مصیبت ہوتے ہیں, اور جتنے بچے ہوں گے, ہمارے یہاں بھی آپ کو معلوم ہے نا, ہمارے یہاں بھی اس کو کیسے پروپوگیٹ کیا گیا, اس کے لیے سلوگنز کیا بنائے گئے کہ پنجابی میں نا کہ جننے بچے اننے خرچے, ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ ایک خاص سوچ پیدا کر رہے ہیں کہ بھائی اصل چیز تو زندگی میں مزہ کرنا ہے, لطف اٹھانا ہے, عیاشی کرنی ہے, اور ظاہری بات ہے جتنے بچے ہوں گے اتنے خرچے ہوں گے, اتنا ظاہری بات ہے ان کا لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس واحد وجہ سے اللہ کا دین منع کرتا ہے فیملی پلاننگ کرنے سے, اسی واحد وجہ کو آپ نے سلوگن بنا دی, اسی کو آپ سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور کئی وجوہات سے فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے, اس کے اپنے شرائط. تو بہرحال میں یہ اور میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بھارت میں یہ مسئلہ ہے نا کہ وہاں پہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے, ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے. تو پوچھا گیا, امرتا سین ایک بہت مشہور نوبل لاریٹ ہے, اس سے پوچھا گیا ایک خاص علاقے کے لیے, کیرلا تھا یا کون سا تھا, کہ یہاں بہت زیادہ فرٹیلیٹی ریٹ ہے, تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی کچھ بھی نہیں کرنا, تم ایسا کرو خواتین کی تعلیم پر زور دینا شروع کر دو. بھائی اس پہ کبھی غور کیجئے گا. اور پھر وہ نتیجہ نکل آیا, اس کا نتیجہ وہ نکل آیا کہ فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے
آنے لگا۔ تو ابھی ہم نے اس روایت کا ایک حصہ پڑھا ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحمت نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے رستے پر نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔